الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم قال النبی علیہ الصلاۃ والسلام من یضمن لما بین لحیہ وما بین فخذیہ اضمن لہ الجنہ او کما قال النبی علیہ الصلاۃ والسلام ببرکتہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سب حضرات مل کر پڑھ لیجئے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محبوب رب العالمین۔ زبان سے پھول برسیں تو دل جڑتے ہیں، زبان سے پھول برسیں تو دل جڑتے ہیں، کڑوی باتوں سے اکثر تعلقات ٹوٹتے ہیں۔ مختصر سی حمد و ثنا کے بعد اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ آپ کے سامنے ایک آیت کریمہ پڑھی ہے اور حدیث مبارکہ پڑھی ہے، تو اس کو سمجھتے ہیں۔ اس سے پہلے ایک بات سمجھ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان پر بہت زیادہ نعمتیں کی ہیں۔ انسان جدھر بھی نظر دوڑائے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں نظر آتی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشرف المخلوقات انسان کو بنایا ہے، تو انسان کے لیے ہر چیز بنائی ہے، تو انسان کے فائدے کے لیے جدھر بھی نظر دوڑائے تو انسان کے فائدے کے لیے کوئی نہ کوئی چیز ہے۔ تو انہی میں سے انسان کو ملی ہے زبان۔ زبان ایک بہت بڑی نعمت ہے، اس کی قدر بھی کرنی چاہیے۔ تو زبان وہ چیز ہے جو انسان کی قدر وقار اور عزت بڑھا دیتی ہے۔ تو انسان کو جب عزت بھی زبان دیتی ہے، وقار بھی زبان دیتی ہے، تو اسی طرح یہ زبان انسان کو پھر اس وقار سے، اس مرتبے سے گرا بھی دیتی ہے۔ اگر یہ زبان کو ہم اچھے طریقے سے استعمال کریں، دین کے مطابق، جس طرح دین ہے، دین کے مطابق، شریعت کے مطابق قرآن و حدیث بیان کریں، تو یہی زبان آپ کو عزت بھی دے گی۔ اگر ہم گالی گلوچ کی طرف آ جائیں، بہتان کی طرف آ جائیں، غیبت کی طرف آ جائیں، کسی کی دل آزاری کی طرف آ جائیں، تو یہی زبان پھر ہمیں وقار سے، مرتبے سے گرا دے گی۔ اس کو سمجھنے کے بعد اب آئیں آیت کریمہ سمجھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ نہیں کوئی بات نکلتی، انسان کوئی بات نہیں نکالتا مگر اس کے پاس ایک نگہبان ہے، اس کے پاس ایک نگہبان موجود ہے، تیار ہے۔ وہ نگہبان کون ہے؟ فرشتہ ہے، کہ ہر بات اس کی محفوظ کر رہا ہے۔ انسان جو گفتگو کرتا ہے، جو بات کرتا ہے، اس کی ہر بات محفوظ ہو رہی ہے۔ تو جب بات محفوظ ہو رہی ہے، انسان کو سوچ سمجھ کر بولنا چاہیے، ناپ تول کر بولنا چاہیے، کہاں کیا بات کرنی ہے سوچ سمجھ کر انسان بولے، تو پھر جو بھی لکھنے والا ہے، جو نگہبان ہے، جو فرشتہ محفوظ کر رہا ہے، وہ اچھی بات ہماری لکھ سکے۔ تو اچھی بات تبھی لکھ سکے گا جس وقت ہم غور و تدبر کے ساتھ سوچ سمجھ کر بات کریں گے۔ اگر جس طرح کہ ہمارا حال ہے، جب گفتگو کرتے ہیں ہمیں ہوش نہیں رہتا، جب بات کرتے ہیں تو ہوش نہیں رہتا، ایسی گفتگو کرتے ہیں، ایک دوسرے کے سامنے مذاق میں بھی آ جاتے ہیں، مذاق کے ذریعے کسی کی دل آزاری کر بیٹھتے ہیں، کسی کا دل توڑ بیٹھتے ہیں، اپنے دوستوں سے نفرت پھیلنے لگ جاتی ہے، دوستوں کے ساتھ محبت بانٹنے کے بجائے ہم نفرت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو اس آیت کو سمجھنے کے بعد اگلی بات ہے حدیث مبارکہ، سمجھ لیجئے، حدیث مبارکہ کو سماعت کیجئے۔
अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काला इन्नल अब्दा ला यतकल्लमु बिल कलिमति मिर रिदवानिल्लाहि। हज़रत अबू हुरैरा से हदीस मुबारक रिवायत है। आप नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से रिवायत करते हैं, फरमाते हैं कि सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इन्नल अब्दा ला यतकल्लमु बिल कलिमति, कि बेशक बंदा जिस वक़्त कोई कलमा कहता है, कोई बात कहता है, तो मिन रिदवानिल्लाहि, तो अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा हासिल कर लेता है। एक कलमे के जरिए अल्लाह ताला की रज़ा हासिल कर लेता है। ला युल्की बालन, और उस बंदे को उसकी अहमियत का पता नहीं होता, उस बात जो उसने कही है उस अहमियत का उसको पता नहीं होता, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा हासिल कर लेता है। और जब वो रज़ा हासिल कर लेता है तो अल्लाह तबारक व तआला यरफ़उल्लाहु बिहा दराजात, उस बंदे के दराजात को बुलंद फरमा देता है। सिर्फ एक कलमे की वजह से इंसान का दर्जा बुलंद हो जाता है। उस इंसान को ये भी मालूम नहीं कि मैंने जो बात कही है वो क्या है। उसके ला इल्मी की वजह से भी अल्लाह तबारक व तआला उसको इतना नवाजता है कि उसके दर्जात बुलंद फरमा देता है। और अगली बात सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, व इन्नल अब्दा ला यतकल्लमु बिल कलिमति मिन सखतिल्लाहि, और बंदा कोई ऐसा कलमा कह देता है जो अल्लाह तबारक व तआला की नाराजगी का सबब बन जाता है। ऐसी बात कहता है कि अल्लाह तबारक व तआला नाराज हो जाता है। और फिर ला युल्की लहा बालन, और वो बंदा उस लफ्ज की अहमियत को नहीं जानता होता, वो परवाह नहीं करता, कलमा कह डालता है, उसको मालूम नहीं होता कि मैंने क्या कहा। उसी वजह से, उस कलमे की वजह से अल्लाह तबारक व तआला को नाराज कर बैठता है। जब नाराज कर बैठता है यावी बिहा फी जहन्नम, तो अल्लाह तबारक व तआला उसको जहन्नम में डाल देता है। तो ये हदीस मुबारक बुखारी शरीफ के अंदर मौजूद है। 6478 हदीस मुबारक है। तो इस हदीस मुबारक को सुनने के बाद एक अगली हदीस मुबारक जो खुतबे में पढ़ी है, अन साल इब्न साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काला मन यदमल्ली मा बैन लहयही व मा बैन फखिज़ही यदमनुहुल जन्नह, कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो बंदा जो मुझे जुबान की और शर्मगाह की जमानत दे, मैं उसे जन्नत की जमानत देता हूँ। तो यहाँ पर लफ्ज इस्तेमाल हुआ है फाखिज़ही, और बाज़ रिवायत में मिलता है रिजलैही, तो माना एक ही बनता है शर्मगाह की जमानत देना। तो जुबान की और शर्मगाह की जमानत जो बंदा देगा, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं मोहम्मद उसको जन्नत की जमानत देता हूँ। तो ये हदीस मुबारक भी बुखारी शरीफ के अंदर मौजूद है। तो हदीस नंबर है 6474। तो इन दोनों हदीस मुबारक समझने के बाद और आयत करीमा को समझने के बाद बात जो मालूम होती है वो ये है कि जब भी गुफ्तगू करनी है सोच समझ कर करनी है, कि हर बात के बारे में आया है कि वो लिखा जा रहा है, फरिश्ते उसको लिख रहे हैं, निगहबान मौजूद हैं। और दूसरी बात कि हम अपनी मस्त वजह से कि परवाह नहीं होती, जब गुफ्तगू कर रहे होते हैं ऐसा कलमा कह डालते हैं कि जो अल्लाह तबारक व तआला की नाराजगी का सबब बन जाता है। तो सोच समझ कर जब बात करेंगे तो उम्मीद है कि सही बात करेंगे, सोच समझ कर अच्छी गुफ्तगू कर लेंगे, भलाई वाली बात कर लेंगे, कुरान और हदीस के मुताबिक बात कर लेंगे, तो यही फ़ायदेमंद है, इसके अलावा तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो शेर कहता है कि हर एक लफ्ज़ का देना है हमको हिसाब, हर एक लफ्ज़ का देना है हमको हिसाब, फरिश्ते लिखते हैं जो बात लफ्ज़ से निकलती है। कि इसका मतलब यह है कि हर एक लफ्ज़ का हम हिसाब देंगे, फरिश्ते मौजूद हैं, निगहबान मौजूद हैं, वो हमारे हर अल्फाज को लिख रहे हैं। तो अगली आयत करीमा समात कीजिए। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, वकूलू लिन्नासी हुस्ना, के लोगों को अच्छी बात कहो। लोगों को जब बात करनी है तो अच्छी बात कहनी है, हुस्न अखलाक के मुताबिक, अच्छे रवैये के साथ, नरम लहजे के साथ, जिस तरह लोग समझना चाहते हैं उस तरीके से आप लोगों से गुफ्तगू करें। इसका मतलब यह हुआ
کہ لوگوں سے اچھی گفتگو کرو. تو اچھی گفتگو کے بارے میں حدیث مبارکہ بھی موجود ہے. اللہ تبارک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مبارکہ روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت. یہ بھی روایت بخاری شریف کے اندر موجود ہے. فرمایا کہ جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اس کو چاہیے کہ خیر کہے، اچھی بات کہے. اگر اچھی بات نہیں ہے تو پھر خاموش ہو جائیں. تو اس کے لیے خیر یہی ہے کہ وہ خاموشی اختیار کرے. تو خاموشی کے بارے میں حدیث مبارکہ اور بھی ہیں. من صامت نجا، جس نے خاموشی اختیار کی وہ نجات پا گیا. تو خیر کیا ہے؟ خیر وہ ہے کہ تو کسی کے بھلائی کے لیے کوئی اچھی بات کر دے. جس طرح کہ تبلیغ کا کام ہے، یہ بھلائی کا کام ہے. جب تو بات کرے گا، کوئی تیری بات سن لے گا، اس کے دل میں بیٹھ جائے گی، اس کے دماغ میں بیٹھ جائے گی. اگر وہ عمل کرنے لگ گیا تو تیرا بھلا ہو گیا، اس کا بھی بھلا ہو گیا. یہ بھلائی ہے. تو اسی طرح اور بھی حدیث مبارکہ موجود ہیں، الوحدۃ خیر من جلیس السوء والجلیس الصالح خیر من الوحدہ، کہ تنہائی جو ہے، تنہائی الوحدۃ من، وہ بندہ جو اس کے پاس اگر اچھی بات نہیں ہے کہنے کے لیے تو وہ تنہائی کو پسند کرے، تنہائی میں بیٹھ جائے، اکیلا بیٹھ جائے. اگر اس کے پاس اچھی بات نہیں ہے کہنے کے لیے، اگر اس کے پاس اچھی بات ہے کہنے کے لیے تو وہ اچھی بات کہے. تنہائی اس کے لیے بہتر نہیں ہے. پھر یہ مطلب ہے حدیث مبارکہ کا. اگلی حدیث مبارکہ سماعت کیجیے. عن عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالی عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. کامل مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو جائے، وہ حفاظت کے اندر آ جائے. تو یہ حدیث مبارکہ بھی مسلمان، کامل مسلمان کی نشانی بتا رہی ہے کہ کامل مسلمان وہی ہوگا کہ اس کی زبان سے اس کا بھائی جو دوسرا مسلمان ہے وہ محفوظ ہو جائے. آج ہم خود دیکھ لیں، ہم اپنے ساتھیوں کے ساتھ کس طرح کا رویہ اختیار کرتے ہیں، زبان کے ذریعے یا ہاتھ کے ذریعے. زبان کے ذریعے تو کوئی کسر نہیں چھوڑتے، جتنا ہو سکے ہم بے عزتی کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں کہ اس کو نیچا دکھانا ہے. جتنا کوشش ہو سکے اس کو نیچا دکھائیں، اس کو ذلیل کریں، اس کو خوار کریں. یہ ہماری عادت بن چکی ہے. یہ عادت کریمانہ شریفانہ اپنے اندر سے نکال دیجیے. تو اسی طرح حدیث مبارکہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا غیبت کے بارے میں کہ الغیبت اشد من الزنا. جو غیبت ہے یہ زنا سے بھی زیادہ سخت ہے. تو غیبت زنا سے زیادہ سخت کیوں ہوئی؟ تو اس کو سمجھنا چاہیے کہ غیبت، زنا بہت بڑا گناہ ہے. سب جانتے ہیں بہت بڑا گناہ ہے. معاشرے کے اندر اس کو بڑا گناہ سمجھا جاتا ہے، لیکن غیبت کو بڑا گناہ نہیں سمجھا جاتا. ہمارے معاشرے کے اندر غیبت تو عام ہے. ہر بندہ ایک دوسرے کی غیبت کے اندر مشغول ہے، ایک دوسرے کے عیب ڈھونڈنے کے اندر مشغول ہے. ہم غیبت کو بڑا گناہ نہیں سمجھتے، اس وجہ سے ہم اس میں مشغول ہیں، اس کے اندر شامل ہیں. ہر بندہ اس میں داخل ہے. تو جب ہم غیبت کو چھوٹا گناہ سمجھ بیٹھے، زنا کو بڑا سمجھتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ بے حیائی والا کام ہے. تو غیبت کے بارے میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے. تو اس لیے جب غیبت زنا سے بھی بڑا گناہ ہے، ہم غیبت کو کیوں نہیں چھوڑ رہے؟ تو انسان اس چیز کو چھوڑ دیتا ہے جس چیز کو بڑا گناہ سمجھتا ہے. تو ہم اس کو بڑا گناہ نہیں سمجھتے، اس وجہ سے ہم اس کو نہیں چھوڑ رہے. تو اس لیے معاشرہ تبدیل کب ہوگا، معاشرے کی اصلاح کب ہوگی؟ جب ہم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل کریں گے، جب قرآن و حدیث پر عمل کریں گے. معاشرہ درست تب ہوگا، معاشرے کی اصلاح تب ہوگی. پھر کہیں گے کہ اچھے حکمران بھی پھر آئیں گے. پھر ہم جب بات کریں گے، بات اس انداز میں کریں گے
کہ جب ہمارے سامنے بیٹھے وہ بھی سن کر خوش ہو جائیں اور ہم خود بھی اس پر عمل کریں اور ہمارے ساتھی بھی اس پر عمل کریں. جب ہم خود عمل کریں گے پھر جو حکمران ہوں گے وہ بھی اچھے آئیں گے، پھر انصاف کا بول بالا ہوگا، پھر انصاف ہر طرف نظر آئے گا. تو اگلی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سیدھی سیدھی بات کہو. سیدھی سیدھی بات، سچی بات، درست بات کہو. تو سیدھی بات قولا سدید کا مطلب یہی ہے، سچی بات کہنا، درست بات کہنا، انصاف کی بات کہنا. جو بزرگوں نے لکھا ہے قولا سدید کا معنی یہی بنتا ہے کہ سچی بات کہنا. تو انسان جب سچا ہوگا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے ان الصدق بر وان البر یہدی الی الجنہ، بے شک سچائی جو ہے یہ نیکی ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے. اور جھوٹ کے بارے میں بتایا ان الکذب ریبۃ، بے شک یہ جھوٹ جو ہے بے چین کرنے والا ہے، سچائی جو ہے یہ اطمینان دینے والی ہے. ان الصدق طمانینۃ، بے شک سچائی یہ مطمئن کرنے والی ہے، سچائی اطمینان دینے والی ہے. جب بندہ جھوٹ بول لیتا ہے وہ بے چین ہوتا ہے، اس کے اندر وہ راحت، وہ سکون، وہ اطمینان نظر نہیں آتا. اطمینان تب نظر آئے گا بندہ سچ بات کہہ کر بیٹھ جائے اور بعد میں لوگ کہیں کہ اس نے یہ بات کہی ہے، وہ مطمئن بیٹھا ہوگا کہ مجھے اطمینان ہے، میں نے سچ بولا ہے، میں نے جھوٹ نہیں بولا، میں نے جو بات کہی ہے وہ سچی کہی ہے، کوئی جھوٹی بات تو نہیں کہی. بندہ بے چین وہ ہوگا نا جس کے دل کے اندر کھوٹ ہوگا. جس کے دل کے اندر کھوٹ نہیں، جو سچا ہے، اس کو کس چیز کا خوف، اس کو کس چیز کی پرواہ، اس کو کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے. پرواہ اس کو ہوگی جس کے اندر کھوٹ، جس کے دل کے اندر کھوٹ، جس کے دل کے اندر بغض، جس کے دل کے اندر نفرت، جس کے دل کے اندر حسد، اس چیز کی بیماریاں اس کے اندر جب پھیل جائیں گی وہ بے چین ہوگا، وہ مطمئن نہیں ہوگا. اگر اطمینان چاہتے ہو سچ کو اپنا لو، سچ کی پناہ لو، سچ کو مضبوطی سے پکڑ لو، تو انسان مطمئن بھی ہو جائے گا، سکون کے اندر بھی آ جائے گا. تو حدیث مبارکہ سماعت کیجئے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ پاک سے پوچھا، صحابہ پاک سے پوچھا کہ اتدرون ما الغیبہ، اے میرے صحابہ بتاؤ کہ غیبت کیا ہے. کیونکہ اکثر گناہ زبان سے ہوتے ہیں، غیبت زبان سے ہوتی ہے، چغلی زبان سے ہوتی ہے، کسی پر بہتان باندھنا زبان سے ہوتا ہے، کسی کی عزت اچھالنا زبان سے ہوتی ہے. تو اسی طرح کسی پر ہم کسی کی دل آزاری کر دیں وہ بھی زبان سے ہوتی ہے. یہ تمام چیزیں زبان سے ہوتی ہیں. اکثر گناہ زبان سے ہوتے ہیں. جب اکثر گناہ زبان سے ہوتے ہیں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صحابہ پاک سے، اے میرے صحابہ بتاؤ اتدرون ما الغیبہ، غیبت کیا ہے. تو صحابہ پاک کا معمول ہے جب بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا ہے تو آپ صحابہ پاک نے عرض کیا قالوا اللہ ورسولہ عالم، اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتے ہیں. یہ صحابہ پاک کا یہ انداز ہے. تو ہم جیسے تو کہتے ہیں کہ ہم بہتر جانتے ہیں، نہیں، صحابہ پاک جانتے بھی ہیں پھر بھی کہتے ہیں اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتے ہیں. ہاں، یہ صحابہ پاک کی شان ہے. تو صحابہ پاک نے جب عرض کی کہ اللہ اور اللہ کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں، تو اس وقت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قالا ذکرک اخاک بما یکرہ، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو اپنے بھائی کا اس طرح کا ذکر کرے کہ وہ اس کو ناپسند کرتا ہو. تیرے بھائی کے اندر اگرچہ عیب بھی ہے، تیرا بھائی عیب دار بھی ہے، اس کے عیب کو تو اچھال رہا ہے، اس کے عیب کا ذکر کر رہا ہے جو اس کے اندر ہے، تو یہ کیا ہے؟ غیبت ہے. تو غیبت کہتے اس کو ہیں جب اس کے اندر کیا ہو؟ عیب ہو. کسی کے بندے کے اندر عیب ہے، اس کا عیب دوسرے کو بیان کیا جائے تو یہ غیبت ہے. اگر اس کے اندر عیب نہیں ہے تو پھر آپ جا کر اس کی کسی کے سامنے بات کر رہے ہیں کہ یہ اس طرح کا بندہ ہے، یہ اس طرح کا بندہ ہے، تو پھر یہ غیبت نہیں ہوگی بلکہ بہتان بن جائے گا. تو پھر غیبت کے بارے میں حدیث مبارکہ بھی آپ نے سماعت کی ہے، غیبت زنا سے زیادہ سخت ہے. جب غیبت زنا سے زیادہ سخت ہے، بہتان کا عالم کیا ہوگا؟ تو اگلی بات
सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी फरमान है। इससे पहले आयत करीमा है सूरत मोमिनून, वहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मोरिदून, और वो लोग जो बेहुदा चीज़ को, बेहुदा बात को छोड़ देते हैं, उससे मुंह मोड़ लेते हैं, तो ये बंदे क्या हैं? मोमिनीन हैं। मोमिनीन की शान बयान हो रही है इस सूरत में। तो फरमाया जो लोग बेफायदा चीज़ों को, फजूल बातों को, फजूल चीज़ों को छोड़कर उससे मुंह मोड़ लेते हैं, ऐसे लोग मोमिनीन हैं। ये मोमिनीन की निशानी है, ऐसे बंदे मोमिन हैं, ये ईमान वाले हैं। अगर जिस चीज़ उस बंदे के अंदर ये चीज़ें नहीं हैं कि वो बेफजूल चीज़ों के अंदर दाखिल होता है, बेफायदा गुफ्तगू के अंदर दाखिल होता है, जिसका कोई म्यार नहीं है, उसमें दाखिल हो जाता है, तो वो समझ ले कि ईमान के अंदर कमज़ोरी है। तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका भी है। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हज़रत अबू हुरैरा से ये रिवायत मौजूद है, आप फरमाते हैं कि मिन हुस्नी इस्लामिल मर्इ तर्कुहु मा ला यानी। ये हदीस मुबारका के सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आदमी के इस्लाम के हुस्न से है ये बात कि वो बेफायदा चीज़ों को छोड़ दे, फजूल बात को छोड़ दे। ये इस्लाम के, आदमी के इस्लाम के हुस्न से है बात। तो जब बेफायदा चीज़ को छोड़ना है जिसके अंदर कोई फ़ायदा नहीं है, तो इस्लाम मुकम्मल, ईमान मुकम्मल, मुसलमान मुकम्मल। और इसी तरह एक और रिवायत भी मौजूद है, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये हज़रत मुगीरा बिन शोबा इस हदीस पाक के रावी हैं। आप फरमाते हैं कि इन्नल्लाह कारिहा लकुम कीला वकाल व कसरत अस्सवाल व इदाअत अलमाल। तो फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ऐसे बंदे को नापसंद करता है जो ज़्यादा गुफ्तगू करता है, कीलो काल, ज़्यादा गुफ्तगू करने वाला। हम तो उस शख्स को बड़ा दाद देते हैं, बड़ा नवाजते हैं जो ज़्यादा गुफ्तगू करने वाला है, जो ज़्यादा बातूनी है। हम उसका साथ देते हैं, उसके साथ बैठ जाते हैं, उसकी गुफ्तगू को सुनते हैं। हम कहते हैं कि तू तो बड़ा बात करने वाला है, तेरे जैसा तो कोई नहीं है। हम उसको नवाजते हैं, लेकिन सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया अल्लाह तबारक व तआला ऐसे बंदे को पसंद ही नहीं करता, और हम नवाजते रहें। जिस बंदे को पसंद करता है वो कौन है? वो कम बोलने वाला है। तो इसी तरह जो बुजुर्ग लोग थे, जो अल्लाह के प्यारे थे, वो सबसे पहले अपने मुरीदीन को यही सिखाते थे कि सबसे पहले आपने चुप का रोज़ा रखना है, खामोशी इख्तियार करनी है, खामोश रहना है। तो सबसे पहले जो सिखाते थे यही थी, खामोशी। तो वक़्त ज़्यादा हो रहा है, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हम सब को कुरान और हदीस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।